انسان کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور باوجود کوشش کے اس کو وہ چیز حاصل نہ ہو، بلکہ اس کے مخالف یا اس کے اوپوننٹ کو وہ چیز حاصل ہو جائے، تو پھر انسان اسی چیز میں 100 طرح کے کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک محاورہ جو کہ انگور کھٹے ہیں والا، وہ اسی لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ انڈین وزیر خارجہ جے شنکر صاحب کو دیکھ لیجئے، وہ انڈین وزیر خارجہ ہیں، ایکسٹرنل منسٹر ہیں، اور یہ ان کی دوسری ٹرم ہے مودی صاحب کی گورنمنٹ میں۔ اور انہوں نے ایک میٹنگ کے دوران کہ جہاں پہ تمام جو اپوزیشن کی پارٹیز تھی وہ ان سے بریفنگ لے رہے تھے مڈل ایسٹ کے حوالے سے، کہ جو کرائسس چل رہا ہے مڈل ایسٹ کی، امریکہ ایران اسرائیل وار کا، تو اس پہ انہوں نے بات کرتے ہوئے جب ان سے سوال کیا گیا کہ دیکھیں پاکستان تو امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کروا رہا ہے اور میڈیٹر کا رول ادا کر رہا ہے، تو انڈیا جو ہے وہ اس سارے سین سے غیر حاضر جو ہے وہ کیوں ہے، غائب کیوں ہے؟ انڈیا کی ایبسنس کے حوالے سے جو ہے انہوں نے جب سوال کیا تو اپنے کنسرن شو کیے اپوزیشن کے رہنماؤں نے، تو وہاں پہ جے شنکر صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کی طرح انڈیا جو ہے وہ ایک دلال ملک نہیں ہے۔ اب یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑی تکلیف دہ بھی ہے اور بڑی شرمناک بھی ہے، اور اس کے اوپر نہ صرف انڈیا بلکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس کا مطلب بڑا سخت جو ہے وہ ریئیکشن آیا ہے، اور بہت سے جو پولیٹیشینز ہیں، ڈپلومیٹس ہیں، انہوں نے اس لینگویج کو ہے مطلب فاؤل لینگویج جو ہے وہ کہا ہے، اور کہا ہے کہ یہ بڑی مطلب تکلیف دہ اور افسوسناک لینگویج ہے، اور ایک ڈپلومیٹ سے جو کہ جن کا ماضی جو ہے ایز اے ڈپلومیٹ فارن سیکرٹری بھی رہے ہیں وہ انڈیا کے، تو اس قسم کا جن کا ماضی ہو ان سے جو ہے وہ اس قسم کی لینگویج کی توقع جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ اب دوسری طرف ایک طرف جب آپ دیکھیں کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کروا رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے اور دونوں ملکوں نے جو ہے اپنی طرف سے مطلب پاکستان کے اوپر جو ہے کانفیڈنس بھی شو کیا ہے، ایران بھی راضی ہے کہ اگر پاکستان مذاکرات کروائے، اور امریکہ بھی ایگری ہے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکے، لیکن دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان کی طرح ہم دلالی نہیں کر سکتے، مطلب یہ بڑا ہی افسوسناک ہے۔ اب انڈیا ویسے بھی دلالی اگر آپ اس کو کہہ لیں تو کیسے کر سکے گا؟ انڈیا آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دن پہلے جب یہ جنگ کے شروع کے دن تھے، آج تو 20-25 دن ہو گئے ہیں اس کو، تو اس میں پھر جب آپ کو جب انڈین واٹرز کے اندر جو ہے ایک ایرانی بحری جہاز تھا اور اس کو جو ہے امریکہ نے ڈبو دیا وہیں پہ، تو پھر انڈیا نے اس کے اوپر معذرت تک نہیں کی، تو پھر ایران کیا ان سے ہیپی ہوگا مطلب انڈیا سے کہ اس کو جو ہے میڈیشن بھی جو ہے یا جو میڈیٹر کا رول بھی جو ہے وہ ایسے بندے کو یا ایسے کنٹری کو یا ایسے اس کو دیا جاتا ہے کہ جو دونوں طرف جو ہے وہ مطلب بات جو ہے مناسب کرے، کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ کی سائڈ لے لے یا یہ نہیں ہے کہ ایران کی سائڈ لے لے، وہ جو ہے جو بھی انصاف پہ بات ہو اس کو لے کے چلے۔ اب اسی طرح سے جو ہے آپ دیکھ لیں کہ دوسری چیز یہ کہ چابہار بندرگاہ جو ہے وہ انڈیا نے اس کا جیسا کیسا ٹھیکہ شکل لیا ہوا تھا، اس پہ انویسٹمنٹ بھی تھی انڈیا کی، وہاں سے ایون کہ وہ جاسوس بھی بہت سارے جو ہے، وہ کلبھوشن آپ کو یاد ہوگا اس نے بلوچستان جو ہے وہ ادھر سے ہی آیا تھا، تو اس پہ بھی جب یہ پابندیوں کی وجہ سے ایران پہ پچھلے کچھ مہینوں میں جب امریکہ نے کہا ٹرمپ نے کہ جی چابہار آپ کو چھوڑنی ہوگی انڈیا کو، تو انہوں نے وہ بھی چھوڑ دی۔ اب ایران تو پھر کیا ایگری ہوگا کہ پہلے تو ایک تو آپ نے ہمیں ریسنٹلی ابھی جو ہے ایک ہمارا جو سمندری جہاز تھا وہ آپ کے پانیوں میں ڈوب گیا، آپ نے کوئی اس پہ کوشش نہیں کی، بلکہ کچھ تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی لوکیشن تک بھی جو ہے وہ انہوں نے پرووائڈ کی اس کو کہ اس وقت یہاں پہ ہے، اور پھر مذمت بھی نہیں کی انڈین گورنمنٹ نے یا مودی کی گورنمنٹ نے۔ اور اب جو دوسرا یہ کہ جی چابہار میں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور پھر اچانک آپ اس سے ہاتھ کھڑے کر لیں انڈیا، تو ایران تو ان دو چیزوں سے پھر بالکل بھی ایگری نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ تیسری چیز یہ کہ آپ اسرائیل کا وزٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہر ملک کے ساتھ دوسرے ملک کو جو ہے تعلقات رکھنے چاہیے، لیکن وہاں پہ آپ جو ہے ان کے موقف کی تائید کرتے ہیں کہ غزہ میں اسرائیل نے 70,000 سے لوگ اوپر مار دیے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اپنے ڈیفینڈ کر رہا ہے، مطلب مودی یہ کہہ رہا ہے اور بڑا مطلب ایکسائٹڈ ہے اس حوالے سے کہ اسرائیل کی پالیسی بالکل ٹھیک ہے کہ مطلب اپنے ڈیفنس کے چکر میں جو ہے اپنے مطلب آپ کو جو ہے ڈیفنس مہیا کرنے کی صورت میں جو بھی سامنے آئے اس کو جو ہے وہ رگڑ دے۔ اب اسی طرح سے جو ہے انڈین شہری بہت سے جو ہیں وہ روس کے اندر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے یوکرین کے اگینسٹ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اس سے بھی پھر امریکہ بھی خوش نہیں ہوگا، اور امریکہ کی تھوڑی مستی کر رہے تھے یہ جب پاکستان کے ساتھ وار ہوئی تو اس میں بھی امریکہ نے ان کو جو ہے وہ کافی دبکا شبکا لگایا، پھر مئی میں 2025 میں، پھر اسی طرح سے جو ہے اب آپ دیکھ لیں کہ جب یہ ساری سچویشنز ہوں گی تو نہ تو ایران تو بالکل ایگری نہیں ہے، مطلب انڈیا کے ساتھ بالکل جو ہے وہ متفق نہیں ہے، اور انڈیا کو یہ ذمہ داری جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے دینے کی کوشش نہیں کرے گا کہ آپ ایز اے میڈیٹر جو ہیں وہ کام کریں، اور اسی طرح سے امریکہ بھی جو ہے وہ نہیں چاہے گا، جبکہ اس کے برعکس جو ہے پاکستان جو ہے
وہ آپ دیکھ لیں کہ ایران کے بھی کافی کلوز ہے. ایران کی پارلیمنٹ میں جو ہے وہ نعرے لگے پاکستان تشکر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ کھانے پہ بلا رہا ہے آپ کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو. پھر اس کے بعد وہ جو بورڈ آف پیس بنا تھا نام نہاد، اس میں بھی جو ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آگے آگے ہیں. پھر جہاں پہ بھی مطلب غزہ کے حوالے سے جو وہ میٹنگ ہوئی تھی، تو ہر جگہ مطلب میٹنگز جو ہے ہو رہی ہے. ٹرمپ جو ہے وہ بلے بلے کر رہا ہے، کبھی فیلڈ مارشل کی تعریفیں کرتا ہے، کبھی شہباز شریف کی تعریفیں کرتا ہے. تو جب یہ ساری سچویشن ہے، اب اس جنگ کے اندر امریکہ بھی نکلنا چاہتا ہے. امریکہ تو اسرائیل کی وجہ سے جو ہے اس نے یہاں پہ اپنے مطلب پنجے پھنسائے ہیں. پھر دوسری طرف جو ہے ایران بھی چاہتا ہے کہ یہ جو تباہی ہو رہی ہے ان کے اوپر دن رات بمبنگ ہو رہی ہے تو اس سے نجات حاصل کرے. تو اگر پاکستان یا ترکیے یا جو مصر ہے وہ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں تو اس کا تو میرے خیال میں پوری دنیا کو فائدہ ہوگا. اور اس کا کوئی صرف پاکستان کو یا ان ملکوں کو، امریکہ کو یا ایران کو تو صرف فائدہ نہیں ہوگا، اس کا تو مڈل ایسٹ کو بھی فائدہ ہوگا. اس کا تو اوورال پوری دنیا میں مطلب آپ دیکھ لیں جاپان، ساؤتھ کوریا سے لے کے چائنا تک سب کو، جہاں سے بھی یہ جو ابنائے حرمت سے گزر کے جاتا ہے تیل مڈل ایسٹ کا پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی، تو ان سب کو فائدہ ہوگا. کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پاکستان انڈیا میں لائنیں لگی ہوئی ہیں پیٹرول پمپس کے اوپر. تو اس ساری سچویشن میں اگر پاکستان کوئی کردار ادا کر رہا ہے، اس کو تو انڈین وزیر خارجہ کو چاہیے تھا کہ اپریشیٹ کرے کہ پاکستان نے یہ انیشیٹو لیا ہے یا پاکستان اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے. اس سے نہ صرف پاکستان کو بلکہ ساری دنیا کو، اور ہمیں جو ہے اتنی آبادی ہے انڈیا کی، ظاہر سی بات ہے اب انڈیا خود تو اتنا تیل پروڈیوس نہیں کرتا کہ جو اس کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہوتی ہوں. تو وہ تو خود مڈل ایسٹ سے تیل لیتا ہے، وہ خود ایران سے لیتا ہے، وہ خود جو ہے وہ رشیا سے لیتا ہے. تو اب یہ ساری سچویشنز ہیں جس میں جو ہے انڈین وزیر خارجہ نے مطلب بڑی افسوسناک بات کی ہے، جس کی جو ہے ہر جگہ جو ہے وہ مذمت کی جا رہی ہے. مطلب پاکستانی تو کر رہے ہیں، کچھ انڈین جرنلسٹ اور ڈپلومیٹ جو ہیں وہ بھی اس لینگویج کو جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ یہ کوئی ڈپلومیٹک اسکول کی جو ہے لینگویج نہیں ہے کہ جہاں آپ بڑے مہذب انداز سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں یا پیش آتے ہیں. ہمارے وزیر دفاع ہیں وہ بھی کئی جگہ تو ویسے ایسی ہی لینگویج یوز کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس چیز کو جو ہے فرسٹریشن کہا ہے کہ انڈیا کی فرسٹریشن نظر آ رہی ہے کہ انڈیا کو جو ہے وہ کوئی منہ نہیں لگا رہا اور کوئی لفٹ نہیں کروا رہا، تو اس کی آئسولیشن ہے تو پوری دنیا میں. تو کیا تو جے شنکر پاکستان کو پوری دنیا میں تنہا کرنے چلے تھے، کیا اب جو ہے ان کو انڈیا جو ہے وہ پوری دنیا میں تنہا نظر آ رہا ہے؟ تو اس وجہ سے انہوں نے بھی اس کی کافی جو ہے اس پہ اپنے ٹویٹ کے اندر بولا. پھر اسی طرح سے جو مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں، آصف علی زرداری پریزیڈنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں آفیشیل، انہوں نے بھی کہا کہ ڈپلومیٹک کی زبان تو بڑی مہذب ہوتی ہے، تو یہ کوئی زبان کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کی جو ہے وہ تعریف کی جا سکے. پھر اسی طرح سے جلیل عباس جیلانی جو ہیں یہ ایکٹنگ فارم منسٹر بھی رہ چکے ہیں پاکستان کے، اس کے علاوہ یہ سیکٹری بھی رہے ہیں. تو انہوں نے بھی جو ہے وہ کہا کہ جی یہ سکھ مائنڈڈ لینگویج ہے، یہ ڈپلومیٹ ہے فارمر. تو انہوں نے بھی یہی کہا. ایون کہ جو عمران اسماعیل صاحب جو پی ٹی آئی کے لیڈر رہ چکے ہیں، گورنر رہ چکے ہیں سندھ کے، پھر محمد زبیر صاحب جو نون لیگ کے لیڈر رہ چکے ہیں اور گورنر رہ چکے ہیں سندھ کے، انہوں نے بھی کہا کہ جناب یہ مطلب انڈیا جو ہے اس کی فرسٹریشن ہے کہ کوئی چیز کردار جو ہے وہ ملا نہیں ہے. اور پچھلے کافی عرصے سے جب دل کرتا ہے مودی کو دھمکیاں لگاتا ہے ٹرمپ، تو شاید یہی وجہ ہے. اور وہ جو پاکستان کے ساتھ جس طرح سے مطلب وار کے اندر ان کے جیٹ ویٹ گرے ہیں، تو اسی طرح سے ان کی زبان بھی جو ہے یا ان کا جو لہجہ ہے یا ان کا جو رویہ ہے وہ بھی دن بدن جو ہے وہ مطلب اسی طرح سے مطلب گری ہوئی زبان جو ہے وہ یہ یوز کر رہے ہیں. تو اس پہ میرے خیال میں انڈین وزیر خارجہ کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ایک طرف پوری دنیا جو ہے ان کے سٹیکس جو ہیں وہ مطلب اس وقت جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور پوری دنیا اس وقت مشکل میں ہے. لوگوں کو مہنگائی اور بے روزگاری کا خدشہ ہے، کیونکہ جب پیٹرولیم جو ہے مصنوعات آپ تک نہیں پہنچیں گی تو اس وقت تک ظاہر سی بات ہے، یا اگر پہنچیں گی تو بہت کم تعداد میں یا آپ کی جو ہے ضرورت کے مطابق نہیں ہوگی، تو اس میں مہنگائی ہوگی. جب وہ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز پھر مہنگی ہو جائے گی، ٹرانسپورٹیشن سے لے کے آپ ہر چیز. جیسا کہ آپ نے دیکھا ابھی جو ہے پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، آج پہلا میچ ہے لیکن بغیر تماشائیوں کے میچ ہو رہا ہے. تو مطلب یہ بھی کیا مطلب میچز ہوئے کہ جس میں تماشائی کوئی تالی بجانے والا بھی نہ بیٹھا ہو. پھر اسی طرح سے بچے جو ہیں وہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں اسکول نہیں گئے ہیں پاکستان کے اندر. تو اسی طرح سے دوسرے بہت سے ملکوں کی بھی یہی صورتحال ہے. پھر بہت سے لوگ جو ہیں آفیسز میں 4 دن جانا ہے 3 دن نہیں جانا، وہ چکر بھی ہے. اس سے بھی کافی کام جو ہیں وہ جب بندہ فزیکلی موجود ہی نہیں ہوگا تو وہ کام ایسے کتنے جو ہیں یہ ٹیکنالوجی والے ہمارے ملک ہیں، ڈیولپنگ کنٹریز ہے ظاہر سی بات ہے، تو ان کے اندر جو ہے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بندہ فزیکلی موجود نہیں ہے تو آپ وہ آفس کا آن لائن کام جو ہے وہ کیسے پرفارم کر رہے ہیں. وہ تو کوئی این جی اوز وغیرہ میں ہوتا ہے جہاں پبلک ڈیلنگز وغیرہ ہوں
گورنمنٹ کے آفیسز ہوں وہاں لوگوں کا جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. تو اس قسم کے مسائل ہیں، لیکن انڈیا جو ہے اس کو مطلب اس کے کان پہ جوں تک نہیں ریگ رہی. کیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا آگے بڑھ کے جو ہے وہ کہے کہ ہم بھی اگر کوئی کردار ہم سے بھی آپ لے سکتے ہیں تو ہمیں بھی جو ہے وہ آپ جو ہے اس قابل سمجھے. بلکہ وہ جو اگر کوئی کردار ادا کر رہا ہے تو اس کو جو ہے فاؤل لینگویج جو ہے اس کے لیے یوز کر رہے ہیں. یہ بڑا افسوسناک ہے. میرے خیال میں انڈین وزیر خارجہ کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے جو ہے اپنے الفاظ کے اوپر، اور مستقبل میں کوشش کرنی چاہیے کہ اس قسم کی لینگویج جو ہے، اس قسم کے جب حالات ہوں پوری دنیا کے، تو وہاں پہ اس کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کے بجائے فضول قسم کی زبان جو ہے وہ استعمال کریں. تو اس سے جو ہے وہ آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ اس کو مطلب دنیا کے سامنے دکھا رہے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں یا آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کیا ہے. اس سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. آپ اس کے لیے کوئی بھی ورڈ یوز کر لیں، پاکستان کو جنہوں نے اپریشیٹ کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے کہ پاکستان اس جنگ میں جو ہے آگے بڑھ کے جو ہے، جس طرح کہ آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی فرمایا کہ جی پاکستان جو ہے وہ دونوں طرف جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ مذاکرات ہوں، دونوں طرف کی جو ہے بات چیت یا جو بھی ان کے مطالبات ہیں ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہا ہے. امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس سلسلے میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے اس جنگ کا خاتمہ کروائے، کیونکہ یہ جنگ جو ہے نہ صرف ایران بلکہ جو ہے یہ جنگ جو ہے وہ اس خطے کے لیے، مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں، جی سی سی جو گلف کنٹریز ہیں، اس کے علاوہ جو پاکستان، انڈیا، یہ ان سب ممالک کے جو مطلب پاکستان اور جی سی سی کے تو پھر بھی امیر ملک ہیں، ان کے پاس تو سرمایہ ہے، وہ سروائیو جیسا کیسا کر لیں گے. پاکستان جیسے ملکوں کے لیے یہ بڑا مشکل ہے. پاکستان کی آبادی دیکھ لیں آپ، انڈیا کی آبادی دیکھ لیں، ان ملکوں کے لیے جو ہے یہ جنگ جو ہے پہلے رکنی چاہیے مطلب جو ہے، تاکہ ان جو بھی مستقبل میں جس طرح سے کووڈ کے اندر کتنا مسائل بنے تو اس قسم کے مسائل ایک دفعہ پھر سے نمودار نہ ہوں، اور ان مسائل پہ جتنی جلدی ہو سکے جو ہے وہ قابو پایا جا سکے. آج کے لیے اتنا ہی. بہت شکریہ.